بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحر کے اس خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج رمضان اپنے وسط میں پہنچ گیا صاحب، 15 رمضان المبارک ہونے کو ہے، یعنی آج ہم 15ویں سحری کریں گے انشاءاللہ۔ اور کیا خوبصورت، کیا حسین، کیا مبارک موقع ہے صاحب کہ یہ خوشیوں کا سما ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجروں میں۔ یہ خوشیوں کا سما ہے ناظرین، یقیناً جنت البقیع کے جتنے بھی مکینان ہیں ان کے درمیان زمین والے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں۔ کیوں پیر صاحب؟ ایسا ہی ہے نا کہ آج ماشاءاللہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے۔ تو آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کے میرے تمام اسکالرز کی جانب سے، بلکہ یوں کہیے کہ عرش والوں کو بھی اور فرش والوں کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے صاحب، عشق کا چولا پہن کر، ادب کے دامن کو تھام کر، عقیدتوں کی شاہراہ پر چل کر اور نسبتوں کا راستہ اختیار کر کر اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ وہ امام حسن جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو پیکر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو پیکر ہیبت و سرداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو گلے گلدستائے پنجتن ہیں، وہ امام حسن جو مومنین کا تن من دھن ہیں، وہ امام حسن جن پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ امام حسن جن کے غلاموں کی قسمت کبھی نہیں سوتی، وہ امام حسن جو شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو چین بطول سلام اللہ علیہ ہیں، وہ امام حسن جو باغ نبوت کا پھول ہیں، وہ امام حسن مراتب جن کے قدموں کی دھول ہیں، وہ امام حسن جو اہل بیت کے مہتاب ہیں، وہ امام حسن جو مولا کائنات کے آفتاب ہیں، وہ امام حسن جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امن کی ضمانت ہیں، وہ امام حسن جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص عطا ہیں، وہ امام حسن جو امام المتقین ہیں، وہ امام حسن جو سراپا دین ہیں، وہ امام حسن جو سخاوت میں اپنے نانا جان کی شان ہے، وہ امام حسن جو امام حسین کی جان ہیں، وہ امام حسن جو غلاموں کے لیے جنت کی ضمانت ہیں۔ ہاں صاحب، وہ امام حسن جو غلاموں کے لیے جنت کی ضمانت ہیں، وہ امام حسن جو صحابہ کرام کی محبت کی علامت ہیں، وہ امام حسن جو اسلام کے محسن ہیں، وہ امام حسن جو حفظ کے ماحول میں روشن دن ہیں، وہ امام حسن جن کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ امام حسن جن کی ذات بالا و والا ہے، وہ امام حسن جو مملکت شہادت کے تاجدار ہیں، وہ امام حسن جو کان نبوت کے در شہوار ہیں، وہ امام حسن جو بحر رسالت کے در تابدار ہیں، وہ امام حسن جو گلشن امامت کے گل نوبہار ہیں، وہ امام حسن جو ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں، وہ امام حسن جو سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں، وہ امام حسن جو میدان عشق و محبت کے شاہ سوار ہیں، وہ امام حسن جو نوجوانان فردوس کے سردار ہیں، وہ امام حسن جو دنیا معرفت کے مالک و مختار ہیں، وہ امام حسن جو تقدس و عظمت کے روشن مینار ہیں، وہ امام حسن جو سر الاسرار ہیں، وہ امام حسن جو نور الانوار ہیں، وہ امام حسن جو سالار قافلہ عشق ہیں، وہ امام حسن جو مرکز پرکار عشق ہیں، وہ امام حسن جو محبت انوار عشق ہیں، وہ امام حسن جو گرمی بازار عشق ہیں، وہ امام حسن جو فرحت گلزار ہیں، وہ امام حسن جو مخزن انوار عشق ہیں، وہ امام حسن جو کاشف اسرار عشق ہیں، وہ امام حسن جو نازش دربار عشق ہیں، وہ امام حسن جو کشتہ تلوار عشق ہیں، وہ امام حسن جو رونق ریاض بطول ہیں، وہ امام حسن جو گل گلشن بطول ہیں، وہ امام حسن جو نوازائے سید الثقلین ہیں، وہ امام حسن جو زینت بزم کونین ہیں، وہ امام حسن جو زہرا کے نور عین ہیں، وہ امام حسن جو حیدر کے دل کا چین ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن پاک علیہ السلام کی کیا ہی شان ہے کہ جن کا مبارک نام اللہ تبارک و تعالیٰ خود
منتخب فرما کر جبرائیل امین کے ذریعے اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور ایسا خوبصورت نام عطا فرماتا ہے، ایسا خوبصورت نام عطا فرماتا ہے کہ جو اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں، جو علوی و مصطفی جمال میں بھی باکمال نظر آتے ہیں، جن کا ذکر سرمایہ حیات ہے اور جن کی محبت باعث نجات ہے، باعث نجات ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی توصیف رسول خدا نے بھی کی اور خود خدا نے بھی کی، جن کو کائنات کے سردار نے سرداری کا لازوال تاج پہنایا، جن کی زیارت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیف دیتی ہے، جن کی ایک ایک ادا یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دیتی ہے، جن کے تدبر اور فہم و فراست کا کیا ہی عالم ہوگا کہ جو اپنے نانا جان کی بشارت کے مطابق امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بن جائیں، جن کا زہد و تقوی انتہائی عالی شان ہے، عبادت الہی کا مشغلہ جن کی پہچان ہے، جن کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے، مکارم اخلاق کا پیکر مجسم جن کی ہستی با کمال ہے، جو انتہائی پرتاثیر اور پروقار انداز سے گفتگو فرماتے تھے، جو بردباری اور صبر و تحمل کا اعلیٰ ترین نمونہ نظر آتے تھے، جن کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہیے کہ جو آیات تطہیر میں طہارت کے اعلیٰ منصب پر فائز نظر آتے ہیں، جو آیات مباہلہ میں بھی ان نورانی چہروں کے جھرمٹ میں سامنے آتے ہیں جن کو پادری دیکھ کر پکار اٹھتے تھے کہ آئے لوگو، میں ایسے نورانی چہروں والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے دربار میں معروضہ کرے تو اللہ پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے گا، جن کی محبت آیات مودت میں جھل ملاتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کی نسلوں کی برکت سورہ کوثر کی آیات میں سما جاتی ہے، جن کی سخاوت سورہ دہر کی آیات میں سخاوت کی اعلیٰ منازل پاتی ہے، جن کا مبارک نورانی وجود کائنات کے مقدس ترین لعاب دہن یعنی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروان چڑھا ہو، جن کی سماعتوں میں کائنات کی سب سے میٹھی آواز یعنی آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آذان و اقامت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہو، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی خیر قصیر کی ابتدا ہیں، جو عفو درگزر کی اور حلم و تدبر کی اور سخاوت کی انتہا ہیں۔ مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے صاحب، اس کائنات نے بڑے بڑے سخی دیکھے، بڑے بڑے سخی دیکھے گی صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن سخیوں کے سخی اگر کوئی ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تاجدار کائنات کے بعد اگر اس کائنات میں سخاوت کا صحرا کسی کے سر پہ سجا تو وہ امام حسن پاک علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن پاک علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیدنی تھی کہ چشم فلک نے نانا اور نواسی کی محبت کی حسین مناظر نہ پہلے کبھی دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت و شفقت سے چوما کرتے تھے، جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت کے ساتھ سونگھا کرتے تھے، جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت کے ساتھ اپنی مبارک باہوں کے اندر سمیٹا کرتے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر اگر آ جائیں، دیکھیے پروٹوکول کیا ہے، پروٹوکول یہ ہے کہ جن کے پروٹوکول کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے کہ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حقارت کر دیے جائیں، تو پروٹوکول کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن وہ نبی جب سجدہ فرمائے اور امام حسن پاک علیہ السلام آپ کی مبارک پشت پہ آ جائیں تو آپ اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ امام حسن پاک ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام پیش کیے جاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے ناز فرشتے تک اٹھاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام جھولا جھولاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے تشریف لا کر جن کو کشتی کھلاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ دوش پیمبر پر بھی سوار نظر آتے ہیں اور امت کے عظیم راہبر کی صورت میں بھی نکھر کر سامنے آتے ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام اپنے مبارک کندھوں پر کیا اٹھائیں صاحب کہ پوری امت کی محبت آپ کی طرف پلٹ کر آ جائے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر محبت چاہیے تو امام حسن پاک علیہ السلام کے راستے سے گزرنا ہوگا، کہ جو ماں اور باپ میں، چچا اور پھپھی میں، خالہ اور ماموں میں، نانا اور نانی میں، دادا اور دادی میں فضیلت کے اعتبار سے دنیا کی اس کائنات کی معزز ترین ہستی ہیں، کہ بس یوں کہیے کہ جن کی عقیدت و محبت اگر مودت کے رنگ میں تبدیل ہو جائے اور جن کا قرب ہم جیسے گناہگاروں کو نصیب ہو جائے تو بالیقین ہم جیسے گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا ہو جائے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک ظاہر ہے
آپ علیہ السلام کی اور مجموعی طور پہ گھرانہ اہل بیت کی جو فضائل بیان کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو آپ علیہ السلام کے القابات ہیں، وہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت ہی شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ کے ذریعے جو سرور، جو لذتیں دل و دماغ تک پہنچائی ہیں، یقینی طور پر یہ ہمارے لیے آخرت کا ایک سرمایہ ہے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام پاک جب زبان پر آتا ہے اور اس کے بعد جب ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ اللہ، شجرہ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی شاخ کے گلے سرسبز قیامت تک اپنے خوشبو سے، اپنی مہک سے انسانیت کو چمکتا دمکتا دکھاتے رہیں۔ اللہ، اس خانوادے کا جب ذکر زبان پر آتا ہے تو زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آہا، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ خون خیر الرسل سے جن کا خمیر اٹھا جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بے لوث طینت رکھنے والے قرآن کریم کے آئینے میں قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم وہ نسل پاک ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، واہ۔ ہم وہ پر انوار انتہائی روشن کہ جن کو قرآن کریم ہمیشہ کے لیے بتاتا رہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ادائیں اٹھتی تھیں اور جبریل امین علیہ السلام ان کو قرآن پاک میں محفوظ کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے۔ قرآن کریم کے جس ورق کو بھی آپ کھولیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمتوں کے پرتو میں اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے جلوے ہمارے سامنے آ جاتے۔ ہائے ہائے۔ بات آپ کر رہے تھے آیہ مباہلہ کی، بات تو شروع ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر سے۔ واہ، ساری عظمتیں کوثر کے لفظ میں ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیں۔ بے شک بے شک۔ کہ آپ کی نسل پاک کی جو کثرت دنیا دیکھے گی، ان کی جو عظمتیں زمین والے دیکھیں گے، آسمان والے دیکھیں گے، اس کا آئینہ آپ اگر آیہ مباہلہ کی صورت میں دیکھیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ہائے ہائے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہائے ہائے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابناء کی صورت میں جب اپنے دونوں شہزادوں کو دائیں بائیں لے کر چلے، ہائے ہائے۔ وہ کیا انوار کائنات کے ذروں میں پھیلا رہے تھے۔ مدینے کی گلیاں کس طرح خوشبودار ہو رہی تھیں، کس طرح اہل مدینہ ان کی عظمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک غیر مسلم بھی ان مبارک چہروں کو، آپ دیکھیں نا وہ کیا آئینہ ہوگا کہ درمیان میں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور دائیں اور بائیں آپ کی شباہت، ہائے ہائے ایک سر سے ناف تک، ایک ناف سے پاؤں تک۔ ہائے ہائے۔ آقا علیہ السلام جب زمین پر چلتے ہوئے انہیں شہزادوں کی صورت میں نظر آئیں گے تو وہ کیوں نہ یہ کہتا کہ اے ساتھیو، یہ وہ مقدس وجود آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے سامنے اگر تم نے ہمت کی، ان کے مقابل آنے کی ہمت کی، تو اس کائنات میں تمہارا وجود، تمہارے مسلک کا وجود تک باقی نہیں رہے۔ ہائے 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 ہائے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر کے جزیہ دینا قبول کر لو۔ اس کے بعد آئے اطعام کی طرف آئیں
کہ جب پروردگار عالمین اس گھرانے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا پیار کر رہے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل روزوں سے، اور جو کچھ روزے کے لیے تیار ہو وہ بھی اپنے حلق سے اتارنے کی بجائے کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، کبھی مسکین کو کھلا دیں، آئے ہائے ہائے، اور پھر اللہ رب العزت اس پر مہر یوں ثبت کرے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، آئے ہائے ہائے، جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، آئے ہائے، دنیا والوں دیکھ لو، یہ وہ میرے بندے ہیں کہ ان کا ایک ایک عمل میری رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، نواسے کس کے ہیں، بیٹے کس کے ہیں؟ اللہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ایک دشمن پر قابو پا لیتے ہیں اور وہ دشمن آپ کی شان کے برعکس عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر اس سے سینے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ، پہلے حکم تھا وقتل المشرکین، حیران رہ گیا کہ یہ کیا؟ ٹھیک، کہا کہ اے دشمن خدا و رسول، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا، جب تو نے یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو اس میں میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کا یہ بندہ یہ نہیں چاہتا، علی یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کی رضا سے خالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی اللہ کی رضا کو لے کر ان شہزادوں نے مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کی جو مثالیں قائم کی، آج جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ان کی دنیا میں تشریف آوری پر عرشیوں کی مہکار میں اہل ایمان کو مبارکباد دیتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ کیسے شہزادے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر کسی پریشان کو پریشان نہیں رہنے دیا، کسی دکھ کے دکھ کو اس تک محدود نہیں رکھا، ان کے لیے میدان میں آ کر۔ اللہ اکبر، بات کی بات کریں تو محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سونگا کرتے تھے، اس لیے جب وہ آپ کے نام کی روایت لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبط الرسول وریحانتہ، نبی کی نواسے اور آپ کی خوشبو۔ اللہ اکبر، آپ ناصح بھی ہیں، امین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں۔ آپ نے اپنے ایک ایک عمل سے دنیا کے اندر کیا طیب، تقی، کیسے کیسے القابات امت ان کو دیتی آ رہی ہے۔ یہ ہمارا خوش قسمتی کا وقت ہے کہ ہم رحمت برستی رحمتوں میں ان کا پیارا نام زبان پر لانے۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے پروفیسر صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ آئیے ذرا سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب امام حسن پاک علیہ السلام کا جو خوشبودار تعارف ہے، جو پوری کائنات پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کا تعارف اللہ نے پیش کیا، قرآن نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، پھر وہ جو آپ کی ولادت پاک کا ایک حسین منظر نامہ ہے وہ بھی ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ آپ کا، اور اس پہ پروفیسر صاحب قبلہ کی خوبصورت گفتگو، جزاک اللہ جی۔ اور سرکار حضرت امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو کیا بیان کیا جائے، جن کا نام بھی عرش سے آئے اور بذریعہ وحی آئے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نام لے کر آئے، حضور علیہ السلام اس نام کا مبارک اعلان کریں، اور کنیت بھی ابو محمد حضور علیہ السلام خود عطا فرمائیں، اور بنانے والے پاک پروردگار نے، قدرتوں والے مالک نے انہیں عین شبیہ مصطفیٰ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہو، تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی اس قامت زیبا پہ 2 خوبصورت شعر آپ کے ذریعہ سے آپ کے اپنے ناظرین کو اور خان صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لہجہ نبی سا دیدہ و لب قد خدا گواہ، لہجہ نبی سا دیدہ و لب قد گواہ، خدا گواہ، حسن حسن جمال محمد خدا گواہ۔ لہجہ نبی سا دیدہ و لب قد خدا گواہ، حسن حسن جمال محمد خدا گواہ،
ٹکڑا ہے آسمان رسالت کا تو حسن، آہا، ٹکڑا ہے آسمان رسالت کا تو حسن، سائے میں تیرے پلتے ہیں برگد خدا گواہ۔ یعنی وہ عظیم ہستی جن کے سائے میں چھاؤں دینے والے درخت خود پلتے ہیں، واہ واہ وہ حسن مجتبی علیہ السلام ان کی چھاؤں کا عالم کیا ہے؟ ان کی چھاؤں واہ کا عالم۔ واہ سبحان اللہ۔ نام مبارک جیسے میں نے عرض کیا احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور نام حسن اللہ رب العزت کا عطا کردہ حضور کی خدمت میں پیش کیا بعد تحفہ درود و سلام اور مبارکباد۔ یہ جو آج جس تاریخ کو آپ یہ خوبصورت محفل اور ہمارا یہ چینل خوبصورت بزم سجائے بیٹھا ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس پہ اللہ نے عرش سے امام کی ولادت پر مبارکباد اور تہنیت کے گلدستے بھیجے۔ واہ سبحان، یہ معمولی تاریخ نہیں ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری پر یہ مبارک نام اللہ نے بھیجا، کنیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، ابو محمد کنیت۔ اب ذرا خوبصورت کہکشاں رشتوں کی دیکھیں کہ آپ کے نانا جان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، واہ، اور نانی جان ملکۃ العرب محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سبحان ہیں، اللہ سبحان، بابا جان امام الاولیاء ہیں، واہ واہ، اور مادر گرامی والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ، اور سرکار خود جوانان جنت کے سردار ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ چھوٹے بھائی جوانان جنت کے سردار اللہ ہیں۔ اکبر۔ اتنی شانیں اتنی عظمتیں اللہ رب العزت نے عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی مدینہ طیبہ میں کسی گھر میں بچے کی بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ان کا نام ہے، اور دیگر معزز صحابہ میں سے کوئی جاتا اور اذان دیتا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو اس دنیا میں آتے ہی چوسنے کے لیے لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان اس دنیا میں آتے ہی چوسنے کے لیے عطا ہوتی ہے، اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان کہتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ کیا شرف ہے اس بات کا کہ توحید و رسالت کی گواہی خود زبان رسالت سے کانوں میں جا رہی ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، عین منشاء پروردگار کے مطابق گزرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ بڑے جب بھی کسی نیک کام کی ابتدا کرتے ہیں، ہمارا تاریخ ہے، ہمارے پورا کلچر ہے یہ، تو وہ نیک کام کی ابتدا کر کے کہتے ہیں کہ ابتدا تو ہم نے کر دی، اللہ کرے اس کا انجام بخیر ہو، انجام اچھا ہو۔ یعنی ابتدا تو اللہ کا نام لے کے کر دی، اللہ کرے اس کا انجام بھی بخیر ہو۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کے نام میں ہی ان کے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ حسن حسنا سے مشتق ہے، جس کا معنی بہترین انجام والے۔ ہم کام کر کے کہیں اللہ اس کا انجام اچھا کرے، اللہ کہہ رہے حسن وہ ہے جس کو میں نے بنایا ہی اچھے انجام والا ہے۔ ذرا شان کو سمجھیں اور فرق کو اور عظمت کو سمجھیں کہ عظمت کیا ہے مالک نے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر 7ویں دن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کروایا، 7ویں دن بالوں کا حلق کروا کے، اور اس بالوں کے برابر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی خیرات کی اور 2 بکری ذبح کر کے ان کا عقیقہ کیا۔ گویا یہ ساری شانیں اور یہ اولیات ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کے ذہنوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ اگر حسن مجتبی تشریف نہ لاتے تو بچے جس نے آنا ہے، نوزائیدہ بچے کے سر کے بال کیسے اتارنے ہیں، کیا کرنا ہے، اس کا عقیقہ کیسے کرنا ہے، باقی جو ابتدائی امور ہیں وہ کیسے سر انجام دینے ہیں، یہ حسن مجتبی کی آمد کی برکت ہے کہ امت کو عطا ہوئے، ورنہ ہمیں خبر نہ ہوتی کہ یہ کیا کرنا ہے حضور کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان، کیا خوبصورت گفتگو، کیا خوبصورت جناب۔ اب آئیے ذرا جامی صاحب ہمیں ایک روحانی سفر کروائیے امام حسن پاک علیہ السلام کی
فضیلتوں کے باغ میں اور خوشبودار پھول چن چن کے ہم بھی اس کی خوشبو سے محظوظ ہوں اور سننے والے بھی اس کی خوشبو کو محسوس کریں. بتائیے ذرا فضائل و مناقب خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو بیان کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اصل فضیلتوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات جن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ پھر فضیلتوں کے حقدار بنتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ تعالیٰ کے بعد پھر پوری کائنات میں فضیلتوں کا اصل حقدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جب فضیلتیں تقسیم ہونے لگیں تو پھر تین چیزیں بنیادی طور پر باعث فضیلت بلی سمجھانے کے لیے. ایک تو فضیلت وہ چیز بنے گی جس پر اللہ کے فیوزات آئیں، واہ. وہ فضیلت والی بنے گی جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات آئیں. سبحان اللہ. وہ فضیلت بنے گی جو دین کے لیے معیار کا درجہ اختیار کرے. واہ. آپ کے مناقب تینوں اعتبار سے ہیں. اگر دیکھنا ہو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فضیلتوں کے کیسے جھرمٹ میں کھڑے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کے جھرمٹ میں کیسے کھڑے ہیں، واہ. اور دین اسلام کے معیار کے تعین میں وہ فضیلتوں کے کس ڈھب پر کھڑے ہیں، واہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کو بیان فرمایا تاکہ لوگ حضرت امام حسن کی فضیلت کو تینوں فضیلتوں کے جامع ہونے کے اعتبار سے سمجھ لیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے جھرمٹ کی اگر میں بات کروں، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کس چہرے پر سب سے زیادہ پڑتے تھے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. واہ واہ واہ. کیا اچھی بات. جہاں انوار الہیہ جھل ملاتی تھی. کیا اچھی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد وہ کون سا چہرہ بنایا جس پر انوار الہیہ جھل ملاتی ہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا وہ چہرہ امام حسن المجتبی. سبحان. جو شبیہ مصطفیٰ جو شبیہ مصطفیٰ اس لیے ہیں تاکہ اس فیض کے تسلسل کو آگے بھی چلایا جا سکے. سبحان اللہ. کیا کہنا. یہ فضیلت کا ایک عجیب رخ دیکھیں. پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کمالات کا، اپنے فیوزات کا، اپنی رحمتوں کا، اپنے علم اور فضل کا بھی امت میں تسلسل دیکھنا چاہتے تھے تو تب بھی آپ ان شہزادوں کو اور بالخصوص امام حسن المجتبی کو آگے کر کے دکھاتے تھے کہ میری بعد میں آپ نے صورت دیکھنی ہو، میری سیرت دیکھنی ہو، میرا فیض دیکھنا ہو تو امام حسن کو دیکھ لینا. اللہ اکبر. اس کے بعد دین کا معیار، تقوی، دین کی حفاظت، دین کی بقا، دین کے مشکل ترین لمحات میں اگر کوئی کردار ادا کرے گا تو تب بھی امام حسن کو دیکھ لینا. اللہ. اب یہ چونکہ فضیلتوں کی تینوں صورتیں یہاں جمع ہیں تو حضور کا ذرا محبت مانگنے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے. واہ. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے. لوگوں میرے ساتھ محبت کرنا اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے. واہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت تمہیں مجبور کرے گی کہ محمد سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ محبت کی وجہ سے امام حسن سے محبت کرنا. واہ واہ واہ. یہ تسلسل کیوں دکھایا گیا کہ اللہ کے فیوزات مجھ تک آئیں گے، میرے فیوزات امام حسن تک جائیں گے. تو یہ فیوزات اور عزتوں کے جو تین استعارے ہیں اور یہاں آ کر جمع ہو رہے ہیں تو باقاعدہ ان کی محبت مانگی. پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو ان سے محبت کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولین لوگ جو میرے ساتھ جنت میں جائیں گے ان میں پہلے تو میں جاؤں گا، پھر میرے یہ اہل بیت اطہار جائیں گے، پھر ان کے پیچھے محبین بھی آتے جائیں گے. واہ واہ واہ.
ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے اور اسی ربط میں ذرا بات کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص محبت کا آپ کا تعلق اور امام پاک سے جس انداز سے سرکار مدینہ پیار کرتے اور سرکار مدینہ سے امام پاک جس طرح سے پیار کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے ایک نمونہ کامل بن کر آئے۔ سیدنا حسن مجتبیٰ آپ کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسا تھا کون بیان کرے؟ آپ کا چہرہ حضور علیہ السلام سے مشابہ، اور عام طور پر ہم یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرہ مبارک کو بوسہ دیتے، چومتے، لیکن یہ تصور کیجئے کہ آپ کا چہرہ انور ہے والضحیٰ، اور جس چہرے کو چوم رہے ہیں وہ ہے بدر کامل۔ جب دو مکمل چاند، دو انتہائی حسن و پیکر انوار کی تجلیات، کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ اسی لیے علماء نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک لقب گل خنداں لکھا ہے، مسکراتا پھول، گل خنداں مسکراتا پھول۔ بھائی کیا کہنا۔ اب اس مسکراتے پھول کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چومتے تھے، اس کے متعلق بھی ایک بات عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کے چومنے کے مختلف انداز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، شہزادوں کو لیا، گود میں بٹھا کر پیار کیا، مگر ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں راحت فرما رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرتے ہیں، حسن مجتبیٰ پہلے آپ کے قدمین پر اپنے قدم رکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ قدمین مبارک جن کو عرش چومنے کے لیے آپ کو معراج پر بلایا گیا، ان پر جب حسن مجتبیٰ کے قدم آئے ہوں گے تو ان کی عظمتوں کو کیا چار چاند لگے ہوں گے، کیا عظمتیں ملی ہوں گی۔ آپ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے انہیں اپنے دونوں قدموں پر کھڑا کیا، پھر آپ کے زانوں پر رہے، پھر زانوں سے اترتے ہوئے آپ کے کمر تک آئے، پھر جب آپ کے سینے تک پہنچے تو اللہ کے نبی پیٹ مبارک سے ہوتے ہوئے سینے پر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام مجتبیٰ کے چہرے کو چومنے لگ گئے، پیار دینے لگ گئے۔ اب اسی اثناء میں علماء نے لکھا کہ ایک شخص آیا، اقرا بن حابس، اس نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کو اس طرح سے پیار کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 9 بیٹے ہیں اور میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب کے ساتھ اس کے چہرے پر نظر ڈال کر یہ فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال لی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، لیکن آپ نے اس عمل کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اولاد تمہارا ثمر ہے، اور اس ثمر کو بار آور بنانے کے لیے، اس ثمر کو اپنے لیے یادگار بنانے کے لیے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پیار و محبت ایسا دو کہ ان کو کبھی چومو، کبھی سینے پر چڑھاؤ، اور کبھی وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کندھے پر مبارک پر سوار کر رکھا، اور اس پر جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو بے اختیار تڑپ کر کے اٹھتے ہیں، نعم المرکب، اے حسن تیرے نصیب پر قربان جائیں، اللہ نے تجھے سواری کیسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ نعم الراکب، سوار دیکھا ہے، یہ سواری دیکھی ہے، سوار نہیں دیکھا، سوار کو بھی تو دیکھو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادوں کے ساتھ محبت کی انتہا اس وقت دنیا نے دیکھی کہ جمعے کا خطبہ ہے، فریضہ ادا کیا جا رہا ہے،
اور اس اثناء میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے سرخ جوڑے پہن رکھے. یہ معصوم شہزادے اس انداز سے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آتے ہیں کہ کپڑا امام حسن مجتبیٰ کے قدموں سے لگتا ہے اور آپ گرنے پڑنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے اللہ کے ہاں کس مرتبہ اور کس مقام کے حامل ہیں. آپ نے خطبے کو وہاں روک دیا اور منبر سے نیچے اتر آئے اور جا کر ان شہزادوں کو اٹھا کر منبر پر لائے، اپنے دائیں بائیں بٹھا کر امت کو سبق دیا کہ یہ ہے خطبہ، میرے خطبے کے وارث یہ ہیں. اس انداز سے تم نے میرے اہل بیت سے تعلیمات لینی ہیں اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کا تم اپنے اندر ادارہ. کیا وہ منظرنامہ بھی کتنا حسین ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے اور اس وقت امام حسن پاک علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے اور آپ کی مبارک داڑھی میں جو ہے آپ کے یہ تو بارہا ہوتا تھا، گود میں بیٹھتے تھے اور وہ بھی آپ سے پیار کرتے تھے، لیکن پیار کی ایک اور سرکار علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ یہ سردار ہے، یہ سید زادہ، یہ سردار ہے، ھذا سید، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. اور اس پیار کا ایک اور منظر آپ دیکھیں کہ ایک شخص آ کر آپ کی خدمت میں ایک ہرنی کا بچہ پیش کرتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ بڑے حسن ہیں، ان کا دل نہ دکھے، ان کو دے دیتے ہیں. اور وہ جب بچہ لے کر گھر آتے ہیں اور حسین سلام اللہ علیہ کی نظر پڑتی ہے، کہا بھائی جان کہاں سے لیا؟ کہا نانا جان نے دیا ہے. فوراً آ گئے، آ کر کہا نانا جان ان کو دیا ہے، مجھے بھی دیجئے، میں کیوں محروم رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیا تھا، میں نے وہ ان کے حوالے کر دیا، اب آئے گا. وہ قریب تھا کہ رونے لگ جائیں، لیکن اللہ نے اس موقع پر ان کو رونے نہیں دیا. نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق، نبی علیہ السلام کے ان کے ساتھ تعلق کو ہرنی خود وہ بچہ لے کر حاضر ہو گئی. اللہ یا رسول اللہ، ایک بچہ شکاری کے ذریعے پہنچا، ایک میں خود لے کر حاضر ہو گئی ہوں. اللہ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کا یہ شہزادہ آنسو بہائے روئے. تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی بے محبت کیا تھی کہ انہوں نے آپ کے ارشادات کو کس انداز میں سامنے رکھ کر امت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی تعلیمات کو عام کیا کہنا ہے. پیر صاحب صرف یہی نہیں بلکہ تھوڑا سا اگر سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اکابرین امت کی جو عقیدت حسنین کریمین سے ظاہر اور خاص طور پہ امام حسن پاک علیہ السلام سے انتہا ہے، بتائیے ذرا. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور یہ جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث ابواب المناقب کی، جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ نے بیان کیا بھی کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا. یہ تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات کے وقت کاشانہ نبوی پر حاضر ہوئے. آقا کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضور گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے پہلوؤں پہ کچھ تھا اور اوپر چادر تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، بات کی جو گزارش تھی پیش کی اور کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو دونوں شہزادے تھے. پھر اس وقت حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. اب اس حدیث پاک کا یہ جو آخری حصہ ہے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ ہم سب طالب مولا اور طالب پروردگار ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خدا تک پہنچیں، خدا ہمیں ملے. یہ حضور علیہ السلام نے کتنا پیارا طریقہ بتا دیا کہ خدا سے اگر ملنا ہے تو یہ طریقہ ہے. اور یہ حضرت اسامہ بن زید کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے بتا دیا کہ شارٹ کٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، ان سے محبت کرو تو خدا تم سے محبت کرنے لگے. سبحان اللہ. دوسرا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابواب المناقب بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے
کہ آپ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی، اور فرما رہے ہیں یہ علی کے مشابہ تو نہیں، یہ تو میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ادب کر کے دکھایا، وہ محبت کر کے دکھائی، اور اپنے چونکہ وہ پیکر اطاعت رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے بتا دیا کہ اگر میرے آقا ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق بھی ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا واقعہ جو بہت کم بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 16 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے گئے بیت المقدس میں، اور پھر وہیں رک گئے، ٹھیک ہے، بیت المقدس ہی قیام کیا۔ ایک دن حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا نے کہا بلال یہ کوئی وفا ہے، تو ادھر رہ گیا ہے، ہم مدینہ میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار پردہ فرما چکے، سرکار پردہ فرما چکے، 16 ہجری حضور علیہ السلام کے وصال کے 5 سال بعد۔ تو جب یہ پھر حضرت بلال تیزی سے منزل شوق طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، اور آ کر حضور علیہ السلام کی قبر اطہر پر گریہ کناں ہوتے ہیں، قبر اطہر سے لپٹتے ہیں، اور لپٹنے کے بعد پھر یعنی جیسے ایک آدمی فراق کی کیفیت میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے گال مس کرتے ہیں، دونوں گالوں کو مس کرتے ہیں، اس طرح لپٹتے ہیں، اپنے چہرے کو مس کرتے ہیں، دائیں اور بائیں رخسار کو مس کرتے ہیں، اور یہ یعنی وہ ایک طرح سے وہ حضور سے جو جدائی اور فراق کے لمحات ہیں اور اس تکلیف کو وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسنین کریمین علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائے، آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اسی طرح عقیدت کا، محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہ پیار کافی نہیں ہے، ہمیں تو وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کے زمانہ میں سنایا کرتے تھے۔ اب یہ بات وہ التجا کریں کہ مجھ سے نہیں برداشت نہیں ہو سکے گا، لیکن حسنین کریمین کا حکم مؤذن رسالت مآب بلال جیسی شخصیت بھی نہیں ٹالتی، انہیں پتہ ہے کہ میرے آقا نے ان کی بات کبھی نہیں ٹالی تھی، تو میں ان کی بات کیسے ٹالی۔ اور کمالی پیر صاحب کہ مدینہ پاک کے لوگ پہلے درخواست کرتے رہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوائڈ کرتے رہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، حسین پاک کا جب حکم آیا تو اس کو حکم کے طور پہ آپ نے یہی بات، اب وہ اسی مقام پر آئے جہاں آقا کی ظاہری حیات مبارک میں اذان دیتے تھے، اسی مقام پر کھڑے ہو کر پھر اذان کہی، اور مدینہ منورہ میں ایسے اس آواز کی گونج جیسے پہنچی تو ہر گھر سے لوگ دیوانہ وار نکل آئے کہ بلال آ گئے ہیں، بلال آ گئے ہیں، حضور کا ظاہری مبارک دور سب کو یاد آ گیا۔ اسی طرح آگے بھی ہم اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی امت کے صلحاء نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روحانیت میں امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فیضیاب ہیں، حضرت کشف المحجوب میں حضرت مخدوم علی حجویری روایت نقل کرتے ہیں کہ جب فرقہ قدریہ نے زور پکڑا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ پیش کیا، یعنی ایک ایسا وقت، یہ ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اس ساری گفتگو کی جان ہے، ایک ایسا وقت جب امت انتشار کا شکار ہو رہی ہے، ایسے وقت میں رہنمائی کہاں سے لینی ہے، حسن بصری بتا رہے ہیں کہ وہ دروازہ ہے، اس دروازے سے ہمیں صحیح فکر جو ہے وہ ملے گی۔ تو آپ نے عریضہ لکھا اور بہت کچھ اس میں القابات اور بہت زیادہ جو شان تھی اس کو بیان کیا، اور بیان کر کے رہنمائی طلب کی کہ اس فرقہ قدریہ کے نظریات جو ہیں ان کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے علم کے بغیر، حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اس بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں کہ کیا اس پر قدر کو یہی سمجھنا چاہیے جو ان کا تصور ہے؟ آپ ہمیں یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا برا سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، آپ حقیقی ہمیں جو رہنمائی ہے وہ عطا فرمائیے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو خوبصورت درستگی کی عقیدہ امت کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اللہ کے علم کے بغیر، یعنی کوئی پتا حرکت نہیں کرتا بغیر علم الہی۔ یہ کہنا کہ حکم الہی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہ انسان کرے اور کہے کہ مجھ سے اللہ نے کروا لیا، نہیں، اللہ کا علم ساری کائنات کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کی ذات پاک جو ہے ایک یہ، اور پھر فرمایا کہ ہماری راہ جو در حقیقت
راہ پیمبر بھی ہے، ہماری راہ یہ ہے وہ اس کے درمیان ہے، جبر اور قدر کے درمیان ہے۔ ہماری راہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فقط یہی راہ جو ہے وہ درست ہے، یہ راہ درست نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بلکہ اللہ کے علم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب آتے ہیں ذرا ایک اور مرحلے کی طرف، اور یہ آپ کی زندگی کا ایسا پہلو ہے کہ صاحب وہی بات ہے کہ عبادتیں بھی آپ کے گھر کی ہیں، زہد و تقوی بھی آپ کے گھر کا ہے، سجدے ہمیں اسی گھر سے ملے، رکوع قیام ہمیں اسی گھر سے ملا، سب کچھ اسی گھر سے ملا۔ تو اس گھرانے کے چاند کا جو زہد و تقوی ہے اور عبادات ظاہر الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے، ڈالیے اپنا حساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں نے جو گزارش کی تھی کہ یہ اہل بیت اطہار کے لوگ اور بالخصوص امام حسن المجتبی علیہ السلام یہ معیار دین میں بھی آتے ہیں۔ واہ، یعنی دین کے اندر جو ایمان کا پہلو ہے اور عمل کا پہلو، واہ، وہ یہ اسٹینڈرڈز آپ نے آپس سیٹ کر میں لازم و ملزوم ہیں، واہ، شرط و مشروط ہیں۔ سبحان تو ان دونوں جگہوں میں یہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ آہا، بھئی دین کے اندر عبادت کیسے کرنی ہے، آہا، دین اسلام کے احکامات پر چلنا کیسے ہے، کیا کہنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے، کیا کہنے، اللہ تعالیٰ کو منانا کس طرح ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں کا حقدار کیسے بنانا ہے، آہا، وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ واہ، جن کو شروع سے پتہ ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عبادت اس لیے فرماتے تھے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، آہا، تو اندازہ لگے شکر گزاری کے لیے عبادات کی کثرت واہ، جو واہ، ان کو واہ، نانا واہ، بتا رہے ہوں، واہ، اور پھر جو اپنی زندگی میں اپنی والدہ صاحبہ کو ساری رات سجدے میں دیکھتے رہے آہا، اور ان کے سجدے کی طوالت جو ہے واہ، وہ رات کے وقت کو کم کر دے اللہ، اور حسرت بھرے جملے سنیں، آہا، تو وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے وسجد وقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا، واہ، تو قرب الہی کی کیفیت کو وہ کیسے فیل کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے دیکھا قرآن مجید کے اندر جو رہا، بھئی ان کو آپ رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھیں گے، سب کے نزدیک اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ صوفیاء کا ایک بڑا خوبصورت قاعدہ ہے، عبادات کے اندر جذب و کیف کی ابتدا واہ، حضرت علی سے ہوئی ہے کیا کہ کہنے، عبادت کرتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے کھو جائے، واہ، اس کیفیتوں کو بھی یہ دیکھتے رہے۔ واہ، تو گھر میں جن کو یہ کیفیتیں ملی ہوں، سبحان اللہ، پھر اللہ کی رحمتوں کا رنگ، فیوزات کا رنگ، احتساب کا رنگ، اللہ، ایمان بالآخرت کا رنگ، واہ، قبر کو یاد کرنے کا رنگ، واہ، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا رنگ۔ واہ، ذرا میں بیان کروں، جس بندے کی کیفیت وضو کے دوران وہ کپ کپاہٹ کی اس لیے ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے میں جانے لگا ہوں میں کس منہ سے جا رہا ہوں۔ اللہ، حالانکہ ان کے پاس منہ بھی تھا، فضیلتیں بھی تھیں، لیکن چونکہ امت کو سمجھانا مقصود تھا کہ یہ کام بھی یہاں کرنے ہیں۔ عذاب قبر سے کتنا ڈرنا ہے، پل صراط سے کتنا ڈرنا ہے، آخرت کو کتنا یاد کرنا ہے۔ پھر جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو آپ کہتے اللہ تعالیٰ میں اس لائق نہیں ہوں میں تیرے گھر میں داخل ہو سکوں، تو اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھ پر بخشش اور رحمتوں کی عنایت فرما۔ یعنی جن کے صدقے بخشش ہونی ہے ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے، عاجزی کا یہ یہ عاجزی کا عالم ہے امت کی ترغیب، امت کی ترغیب کے لیے۔ پھر آپ جب نماز پڑھتے تھے، پھر آپ نے جس انداز سے حج کیے، آہا، تو پیدل حج پیدل کرنا، حج، بتائیے، اور اس پیدل میں عجیب رنگ یہ ہے ننگے پاؤں، اللہ، یہ بھی شواہد ملتے ہیں تاکہ 25 حج کیا آپ نے، 25 اور ایک روایت میں 30 بھی ہیں، بہرحال یہ عدد ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر جو تیسری باتیں کی، حلاوت مناجات، آپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے ایک بندے کا اور اللہ کا کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ بھی آپ نے مثالیں لوگوں کو کر کے دی۔ اللہ، یہ آپ کے اندر زہد کا رنگ،
دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اتنا کٹ کے رہنا، اپنے لیے کچھ نہ لینا، سب کچھ اٹھا کر دوسروں کو دے دینا، یہ بھی زہد کا رنگ دنیا سبحان میں اللہ. دیکھا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ اب ذرا سننے والوں کو خاص طور پہ آپ کی سخاوت اور فیاضی کے بارے میں بتائیے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے. اللہ. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں پانی کی طرح ہو جاتی تھی، اور یہی اسوہ حسنہ منتقل ہوا امام حسن مجتبی علیہ السلام. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ پورے گھر کا آدھا سامان دے دیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پورا گھر خالی کر دیا. اللہ اکبر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا بڑا ریبٹ، مانگنے والا آتا ہے سارا اس کے حوالے کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی شباہت کتنی خوب ہے. ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے کہ جی مجھے دیجیے. آپ اس کے سامنے 50,000 دینار اور 2,000 اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اللہ. اور اس سے فرماتے ہیں کہ جاؤ کوئی مزدور لے آؤ، یہ اٹھوا کر لے جاؤ. اللہ اور اکبر. جب وہ مزدور کو لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی مزدوری دینے کے لیے یہ میرا چوغا ہے، اپنی چوغے مبارک کو اتار کر دے دیتے ہیں. یعنی مزدوری بھی خود ادا فرماتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اس میں سے لے لینا. اس میں سے لے. اللہ اکبر. اسی طرح سے اور کتنے واقعات ہیں جن میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سخاوت کے ضمن میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ہمارے سامنے رکھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم، یہ تینوں حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں. یعنی تینوں آپس میں کزنز ہیں. کزن ہیں. راستے میں ایک مقام آتا ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کی رات ایک عورت کو شرف بخشا، یہاں بھی ایک ایسا ہی معاملہ آتا ہے. اچھا. وہ بکری کا دودھ تو پیش کرتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو بھی اس وقت کچھ چاہیے. اللہ. وہ عورت ایثار کرتی ہے کہ آپ اس بکری کو ذبح کر کے کھا لیں. آئے ہائے ہائے. بکری ذبح کی گئی، ان کی دعوت کی گئی. اب اس کے بعد جب اس کا شوہر آیا تو کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں تھا کون ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں میں نے کن کو دیکھا. کتنے حسین چہرے تھے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ ان پر مشکل حالات آئے اور وہ مکہ مدینہ منورہ پہنچے. اتفاق سے امام حسن علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے حج پر جاتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا. اللہ اکبر. آپ نے اسے بلوا لیا. اللہ اکبر. اور بلوانے کے بعد آپ نے اسے 2,000 بکریاں 2,000 بکریاں ایک بکری کے بدلے میں، ایک بکری کے بدلے میں، اور 2,000 اشرفیاں اس کے حوالے کی. اللہ اور اکبر. یہ دینے کے بعد فرمایا کہ اب تم نے میرے بھائی حسین کے پاس جانا ہے. اچھا. ابھی سخاوت ابھی ختم نہیں، فیاضی ختم نہیں ہوئی. ہاں. وہاں پہنچے، انہوں نے بھی اسی طرح سے جس طرح بھائی جان نے کیا تھا، چھوٹے بھائی جان نے بھی اسی طرح کر کے ان کے حوالے کیا. پھر وہ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن رواح کے پاس بھی جاؤ. عبداللہ بن جعفر کے پاس. عبداللہ بن جعفر کے پاس. اور جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے بھی اتنا ہی ان کے حوالے کیا. اللہ. اب اندازہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اس عمل سے اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اتنا نواز دیا کہ ان کے لیے کسی طرح کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آ پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر سخاوت کسی کی اس کائنات نے دیکھی اپنے چشم فلک سے تو یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ حسن سلوک کرنے والے کو دے رہے ہیں. سیدنا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ آپ کے پاس کوفے میں ایک آدمی آیا اور وہ آپ کے ساتھ انتہائی نامناسب رویے سے باتیں کرنے لگا. جی. جب وہ تھک چکا تو آپ فرمانے لگے لگتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے اس لیے یہ سب کچھ کر رہے. اس پر وہ اور بخا، اس نے اور زیادہ مغلظات اور جو کچھ وہ کر سکتا گستاخیاں کی. ٹھیک. لیکن آپ نے انتہائی حلم اور تحمل کے ساتھ اپنی سخاوت کا کیا انداز دکھایا. فرمایا خادم سے کہ اس وقت ہمارے گھر میں چاندی کا ایک آفتابہ ایک لوٹا پڑا ہے، وہ اٹھا کر لا کر اس عرابی کو دے دو.
آپ نے گھر کے اندر اس وقت تھا وہی اثاثہ، فرمانے لگے کہ میرے بھائی اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا، اس وقت دینے کے لیے یہی کچھ ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا، کہا کہ میں آپ کے حلم کا، آپ کی سخاوت کا اندازہ لگانے کے لیے آیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو ہمارے سامنے اس انداز میں رکھا کہ قیامت تک آنے والا اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اولاد آدم کے ساتھ اسی طرح پیار کرتا ہے۔